अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, सेनेट चेयरमैन की मंजूरी से सेनेट सेक्रेटरीट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेनेट चेयरमैन सेनेट के में अपोजिशन लीडर के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दौड़ लगी हुई थी और PTM के दोनों बड़े इत्तेहादी यानी दोनों बड़ी जमातों में उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे अलग अलग बयानात दिए गए, अलग अलग हिकमत अमली बनाई गई। कल मरियम नवाज़ ने कहा था कि अपोजिशन लीडर उनका यानी मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा और इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज़म तारड़ उनको नामजद भी कर दिया था। अब सेनेट चेयरमैन की मंजूरी से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से पहले क्या मौक़िफ़ है? सादिक संजरानी को सेनेट चेयरमैन मानने से कहाँ इनकार किया गया? फारूक एच नाइक हाई कोर्ट में क्या कहते रहे? और फिर दोनों जमातों के माबेन इसमें कितनी जो चपकलश होती रही, दोनों जमातों का क्या मौक़िफ़ था? फिर मौलाना फजल रहमान ने क्या किरदार अदा किया और पीपल्स पार्टी के पास कितने मतलब अददी एतबार से कितने फिगर सेनेटर्स मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कितने सेनेटर्स मौजूद हैं। तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो दोस्त पहली मरतबा चैनल देख रहे हैं वो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट चेयरमैन की मंजूरी से सेनेट सेक्रेटरीट ने बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नोटिफिकेशन की ज़बान में भी यही है कि सेनेट चेयरमैन यानी सादिक संजरानी साहब इसका नोटिफिकेशन के इजरा की मंजूरी देते हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। अब एक बात तो ये कि मतलब इससे कई बातें ज़ाहिर होती हैं। एक तो जो जितनी सरगर्मी पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने के लिए ली कि इतनी सरगर्मी पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से नहीं कर रही, अभी तक नहीं कर रही। कल तक का जो बयान है बिलावल भुट्टो जरदारी का वो यही है कि वो तमाम फोरम्स इस्तेमाल करेंगे। फोरम का तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कट आपको बता दिया है और उस पर अमल दरामद का में अगर आप संजीदा होते तो उसमें सबसे पहले आप जो आपने उसूली इत्तफाक किया था, जो PTM के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो PTM के प्लेटफार्म से फैसला हुआ था, उसको आप मानते, उसको तस्लीम करते। और अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बंदा था या बंदी थी, जो नामजद उम्मीदवार था, उसको आपको तस्लीम कर लेना चाहिए था। लेकिन ये एक पुरानी रवायत है, सियासत में ये सब कुछ मुमकिन है, ये होता है, सियासत में हर एक अपना पत्ता खेलता है फलां, और उसकी आड़ में जो मुआहदे तोड़ना, उसूलों के ख़िलाफ़ जाना, उसूलों को इधर उधर कर जाना, मतलब ये एक पीपल्स पार्टी की रवायत होती रही है। और कोशिश वो करती है कि कोई ऐसा माहौल बना जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए। लेकिन इससे ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी आखिर इतनी संजीदा अपोजिशन लीडर में क्यों है? और उन्होंने सेनेट चेयरमैन, हालांकि PTM के पास अक्सरियत होने के बावजूद वो सेनेट चेयरमैन के ओहदे के लिए इतनी सरगर्म क्यों नहीं है? इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये 2018 वाली दूसरी जो कैसेट मतलब रिप्ले हो रही है, दोबारा वो चलाई जा रही है। जिस तरह सादिक संजरानी को 2018 में पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेट चेयरमैन जो है वो नामजद किया था, अपनी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट दी गई थी 30 वोटों की। तो अब की बार जो है वो सेम ही वही कहानी है। इसमें थोड़ी टेक्निकल गेम जो खेली गई है, मतलब ये सब अब ये बातें ओपन होनी है ना कि अब जाहिर हो रहा है कि जो 7 वोटों का जो गड़बड़ की है उसमें किसी और का हाथ नहीं है, उसमें फिर पीपल्स पार्टी का ही हाथ है, क्योंकि सादिक संजरानी को सेनेट चेयरमैन नामजद करवाना था, उनका इंतखाब करवाना था। तो इसका नाम अभी वो टेक्निकल गलती, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन सेक्रेटरी, सेनेट सेक्रेटरीट, सेनेट सेक्रेटरी, फिर वीडियो, फिर हलफनामे, फिर अदालतें, ये सब बहाने
سمجھے جائیں گے۔ اور جو پیپلز پارٹی جو اب مطلب پیپلز پارٹی کو ہائی کورٹ نے تو کہا ہے نا یوسف رضا گیلانی کو آپ سیدھے چلے جائیں سینٹ میں، اور اگر آپ کے پاس اکثریت تو صادق سنجرانی کو ہٹا دیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے۔ تو پیپلز پارٹی نے وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی بنائی کہ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کروایا جائے، اور انہوں نے نامزد کیا تو آج ان کی تقرری بھی ہو گئی ہے۔ اور دوسری اہم بات جو ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ جو یوسف رضا گیلانی کا جو موقف ہائی کورٹ میں تھا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، تو فاروق ایچ نائک نے عدالت کو یہی کہا کہ ہم عدم اعتماد تحریک اس لیے نہیں لائیں گے کہ اس میں صادق سنجرانی کو ہمیں سینٹ کا چیئرمین نامزد مطلب تسلیم کرنا پڑے گا، یہ تسلیم ہم پہلے کریں گے، اس کو مانیں گے سینٹ چیئرمین، اور پھر ہم عدم اعتماد تحریک اس صورت میں لا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ بات جھوٹ ثابت ہوئی، سراسر جھوٹ ثابت ہوئی۔ صادق سنجرانی کو پہلے دن سے چیئرمین سینٹ تسلیم کیا گیا، اور من و ان و دل و دماغ سے تسلیم کیا گیا۔ اسی لیے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر کے ان کے تقرر کا نوٹیفیکیشن کے لیے درخواست دی گئی، کس کو؟ چیئرمین کے نام دی گئی، سینٹ سیکریٹریٹ کو۔ چیئرمین کی منظوری سے ہی ہوتا ہے، اور جس طرح نوٹیفیکیشن میں ہے، تو یہ بات تو بالکل سراسر جھوٹ ثابت ہوئی کہ آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم تو آپ پہلے دن ہی کر چکے جس دن یہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان 7 ووٹوں کا مسترد ہونا، یہ آپ عدالتی فورم بھلے استعمال کریں اور آئینی فورم یا جو سینٹ کا فورم ہے اس سے بھلے آپ بھاگیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف آپ کو ملنا ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ سے بھی نہیں ملنا ہے۔ سپریم کورٹ بھی کل یہی بات کہے گی کہ آپ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے تو پارلیمنٹ میں جا کے حل کریں، اور فورم موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑے ریزنز کے ساتھ وہ درخواست آ چکی ہے کہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی ہے، پارلیمنٹ کا جو آزادانہ حیثیت ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو جو سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اتنے جو زبردست قسم کی شاندار ججمنٹ آئی ہے اس کو بائی پاس مطلب کن نکات پہ کرے گی؟ تو پیپلز پارٹی کو یہ بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، لیکن پیپلز پارٹی نے آج اس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے پی ڈی ایم کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، باضابطہ طور پہ دھڑے ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اب جب شیخ رشید جیسا کیا اس کو اب نام دیں، وہ جب آصف علی زرداری کی تعریفیں کرنے لگے، اور یہ کہ وہ سیاست کے پتے اپنے سینے سے لگا کر کھیلتا ہے، وہ سیاست میں جانتا ہے۔ سیاست میں کیا جانتا ہے؟ جو آپ کردار کر رہے ہیں وہی آصف علی زرداری کر رہا ہے آج کل۔ وہ بھی آج کل کوشش کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ اب تو مطلب یہ جو ساری گیم ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اب بھی یوسف رضا گیلانی کے سینٹ چیئرمین منتخب ہونے کے چانسز تھے اگر اپوزیشن لیڈر والے معاملے پہ پیپلز پارٹی یہ کردار ادا نہیں کرتی جو کردار انہوں نے 2018 میں کیا۔ تمام قوتوں کے ساتھ وہ بیٹھتی اور عدم اعتماد تحریک لاتی، صادق سنجرانی کے خلاف اپنے بندوں کو کنٹرول کرتی، اپنے بندوں کو پھر کوئی یہ انسٹرکشن نہیں دیتی کہ آپ نے جو ٹھپا ہے مور ہے وہ اس طرف رائٹ پہ لگانی ہے، لیفٹ پہ لگانی ہے، نام پہ لگانی ہے، کھانے میں لگانی ہے، کچھ نہیں کرتے، خود بخود وہ یہ تحریک کامیاب ہو جانی تھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے بندوں کو یعنی سینیٹرز کو کنٹرول میں کرنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی حالات ہوں، آپ کو کوئی بھی بلیک میل کرے، آپ کو کوئی بھی ویڈیو فائل فوٹیج وہ اس کا تانا دے، اس کا ڈر دے، خوف میں لالچ دے، جھانسا دے، آسرا دے، اس میں آپ کو نہیں آنا، تو یہ عدم اعتماد تحریک کامیاب ہو جانی تھی۔ لیکن جب دلچسپی نہیں یوسف رضا گیلانی کو سینٹ چیئرمین بنانے کے لیے، تو پھر اپوزیشن لیڈر تو مطلب یہ اب کو لگتا کہ یہ فقط حال ہی کی منصوبہ بندی نہیں، یہ پلان بنایا گیا ہے، منصوبہ بنایا گیا مستقبل کے لیے۔ تو سینٹ کی حد تک تو انتقال بھی کر چکا، پی ڈی ایم کا انتقال بھی ہو چکا، اور جنازہ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ وہ بھی پڑھایا جا چکا ہے۔ صادق سنجرانی از پلیز ٹو نوٹیفائی یوسف رضا گیلانی فار دا اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے اس نے اس کو نامزد کر دیا ہے۔
30 جو سینیٹرز تھے، جس میں آزاد گروپ کے ایک جو سینیٹر تھے انہوں نے ایک آزاد گروپ بنایا اور اس نے بھی یوسف رضا گیلانی کے حق میں دستخط کر دیے، اور مسلم لیگ نون کو JUIF پختونخوا ملی عوامی پارٹی نیشنل پارٹی نے سپورٹ کیا، لیکن پھر وہ سینیٹر ان کا جو اعظم تارڑ صاحب تھے وہ سینیٹر نہیں منتخب ہو سکے، اور پیپلز پارٹی کو 30 ووٹوں کے مطلب 30 سینیٹر کے ووٹوں کے ذریعے یہ نامزد کر دیا ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ایک تو اثر سیدھا یہی پڑ گیا کہ پیپلز پارٹی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں چھوڑتی، تو اس کا مطلب وہ اتحاد کے لیے سنجیدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ استعفیٰ والا سارا ڈھونگ ہے، استعفیٰ نہیں دیں گے۔ استعفیٰ نہ دینے پہ بھی اگر ان کو راضی کر دیا گیا کہ آپ بھلے استعفیٰ نہیں دیں لیکن PDM میں ہوں، پھر کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے PDM کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اصل میں پیپلز پارٹی اس اتحاد کو چاہتی نہیں کہ یہ اتحاد اس طرح چلے، اپوزیشن کا کوئی زبردست قسم کا اتحاد ہو جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے۔ تو اب تو یہ سوال بھی اٹھیں گے کہ پیپلز پارٹی شاید اس لیے اتحاد بناتا کہ یہ فیسیلیٹیٹ کرے عمران خان کو، 5 سال ان کو حکومت کرنے دے، عمران خان کے سہولت کاروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ یہ مستقبل میں ان کے سہولت کار بن جائیں۔ پھر مریم نواز کی وہ بات بھی سچ سمجھی جائے گی کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ ایک اور نیا سلیکٹر تیار ہو رہا ہے، عمران خان جائے نیا سلیکٹر آئے، سسٹم یہی رہے گا، اب یہ سسٹم میں مداخلت یہی رہے گی۔ پارلیمنٹی جمہوری ڈیموکریٹ سسٹم جو ہے پاکستان کا وہ پروان چڑھتا ہوئے دکھائی نہیں دے گا، پھر اس کو انڈرمائن کیا جائے گا، پھر پارلیمنٹ ایسے ڈیبیٹنگ کلب کی حیثیت سے بھی چلی جائے گی، پھر آئین سے اوپر جو فیصلے ہوں گے، آئین کے ریاست کے اوپر ریاست یہ قائم رہے گی۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی سیاست ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو مبارک ہو کہ انہوں نے بڑے عہدے کی قربانی دے کے، یعنی سینٹ چیئرمین کی قربانی دے کے، ان سے ہاتھ تو ہو گیا ہے خیر، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ صورتحال بن ہی نہیں سکتی PDM میں کہ عدم اعتماد تحریک لائی جائے اور یوسف رضا گیلانی پہ اتفاق ہو، یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی نے جو گیم کھیلی ہے اس میں پہلے یوسف رضا گیلانی کو ہروا کے ان سے ہاتھ کیا گیا، اور دوسرا اب مستقبل کے لیے یوسف رضا گیلانی کے راستے سینٹ چیئرمین کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔